الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ. صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس چیز کو 3 وجود بخشے ہیں. ایک وجود لفظی ہے، دوسرا وجود ذہنی ہے اور تیسرا وجود عینی ہے. گویا کہ کوئی بھی چیز ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے، اس کے 3 وجود اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے ہیں. ایک اس کا لفظی وجود ہے، ایک اس کا ذہنی وجود ہے جو دل و دماغ میں رہتا ہے، اور ایک اس کا عینی وجود ہے. لفظی وجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز لفظوں میں ہمارے سامنے نظر آتی ہے، یا لفظوں میں ہم اپنے کان سے اس چیز کو سنتے ہیں. یہ اس کا وجود لفظی ہے. مثلا پانی ہے، پانی کا لفظ لکھا ہوا اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو یہ اس کا لفظی وجود ہے جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، پانی لکھا ہوا ہے. یا کسی نے لفظ پانی بولا تو آپ نے کان سے پانی کا لفظ سنا تو یہ اس کا لفظی وجود ہے جو کان کے ذریعے سے اس کا آپ نے ادراک کیا. اس کو وجود لفظی کہتے ہیں. ہر چیز کا وجود لفظی ہوتا ہے. روٹی ہے، سالن ہے، گھر ہے، مکان ہے، آدمی ہے، عورت ہے. تو ظاہر ہے کہ لفظوں میں یہ عنوان جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو وجود لفظی کہتے ہیں. یہ ذہن اور دل و دماغ کے اندر اس کا وجود آپ کے دماغ میں ہے. اب لفظ پانی کا وجود آپ کے دماغ میں موجود ہے کہ پانی کس کو کہتے ہیں. پانی ایک لیکوڈ چیز ہے، ایک مائع چیز ہے، بے رنگ چیز ہے. تو آپ کے دل و دماغ کے اندر جو تصور اس پانی کا موجود ہے اس کو جو ہے اس پانی کا وجود ذہنی کہتے ہیں کہ ذہن کے اندر آپ کے وہ تصور پانی کا موجود. اور تیسرا وجود عینی ہے کہ یعنی اس کی ذات آپ کے سامنے موجود ہے. پیالے کے اندر پانی موجود ہے، نہر میں پانی چلتا نظر آ رہا ہے، دریا میں پانی کی روانی آپ دیکھ رہے ہیں، آبشار کا پانی اتر رہا ہے. تو یہ آپ کی عین آنکھوں سے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے خارج کے اندر، یہ اس کا وجود عینی ہے. اس کی عین اور ذات آپ کے سامنے ہے
کہ لفظی وجود کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب پانی کا لفظ اگر کاغذ پہ لکھا ہوا ہو تو آپ کو وہ پیاس نہیں بجھا سکتا، آپ کو پانی کے کوئی منافع اس سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ یا آپ اپنی زبان سے لفظ پانی بولیں تو آپ کی پانی بولنے سے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، یا کان سے آپ پانی کا لفظ سن لیں تو آپ کو پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم کا لفظی وجود بس لفظوں ہی کے اندر ایک عنوان ہے، ایک تعارف ہے اس کا، لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو اس سے کسی قسم کا کوئی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کو اس سے کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ دوسرا جو وجود ذہنی ہے، ذہنی وجود کا بھی کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے، لیکن لفظی وجود سے کچھ اوپر کے درجے میں ایک نفع ہے کہ دل و دماغ کے اندر جب اس کا تصور آپ کے پانی کا موجود ہے یا کھانے کا موجود ہے تو اندر قلب اور روح کو ایک خاص قسم کی تسکین تو محسوس ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں آج بڑا لذیذ کھانا بنا ہوا ہے، لذیذ بریانی بنی ہوئی ہے، زردہ پلاؤ بنا ہوا ہے، یا آج شام کو فعل و دماغ میں موجود ہے، تو آپ کے قلب میں خاص قسم کی خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے، چلو یار آج کباب کھائیں گے، چلو یار بریانی لذیذ کھائیں گے، اندر وہ خاص قسم کی فرحت۔ لیکن لفظی وجود کے اندر اتنا بھی نفع نہیں ہے، لیکن اس ذہنی وجود سے اتنا نفع ضرور ہے کہ آپ کو ایک خاص فرحت محسوس ہوتی ہے۔ تو ذہنی وجود سے قلب کے اندر ایک مسرت محسوس ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کا بھی کوئی نفع نہیں ہے۔ اس سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے، نہ انسان کو سحری کا نفع حاصل ہوتا ہے، نہ انسان کی بھوک مٹتی ہے، نہ پیاس مٹتی ہے۔ آپ کتنا بھی تصور باندھ کے بیٹھ جائیں مشروب کا، شربت کا، گرمی آئے گا، ہاں ہو سکتا ہے اضطراب اور بے قراری آپ کی اور بڑھ جائے۔ تو یہ وجود ذہنی ہے۔ تو وجود ذہنی کا بھی بظاہر کوئی نفع نہیں، ہاں البتہ وجود لفظی سے ایک درجہ اوپر آپ کی قلب کی فرحت کا باعث ہوتا ہے۔ تیسرا وجود عینی ہے۔ تیسرا وجود عینی ہے، اس کا عین، اس کی ذات آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہاں یہ وہ جو ہے نفع بخش چیز ہے۔ پانی کا گلاس یا پیالہ آپ کے سامنے موجود، اب آپ نے اس کو پی لیا تو معلوم ہوا کہ اب آپ کی پیاس بجھی، اب اس کو آپ نے اپنے اوپر انڈیل لیا تو آپ کو ٹھنڈک حاصل ہو گئی، فرحت اب اس کو آپ نے اپنے اوپر انڈیل لیا تو آپ کو ٹھنڈک حاصل ہو گئی، فرحت حاصل ہو گئی۔ تو گویا کہ وجود عینی ہی اصل ہے جو آپ کو نفع پہنچاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے دنیا کی کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے وجود لفظی کا کوئی نفع نہیں ہے، وہ تو گویا کہ کل عدم ہے۔ وجود ذہنی وہ دل و دماغ کے اندر معمولی سی فرد کا باعث بنتا ہے، لیکن اصل وجود عینی ہے کہ خارج کے اندر اس کا فزیکلی وجود اس چیز کا ہوگا، اب آپ کو بینیفٹ ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بدکارہ عورت بدکاری کے لیے سفر راستے میں اس کو پیاس لگی، پانی ڈھونڈنے کے لیے ادھر گئی، دیکھا ایک کنواں ہے، اس نے کنویں کے اندر دیکھا پانی ہے، پانی پیا، لیکن اس سے پہلے اسے کیا نظارہ دیکھا، ایک کتے کا پلہ ہے، کتے کا پلہ کنویں کے پاس، وہ اپنے پلہ ہے، کتے کا پلہ کنویں کے پاس، وہ اپنے پنجوں سے گیلی زمین کو رگڑ رہا ہے، اور گیلی زمین کو چوس کر پانی کی جو ٹھنڈک اور وہ راحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب وہاں لفظ پانی بھی موجود، اس کتے کے پلے کے دماغ میں پانی کا تصور موجود، لیکن فزیک نہیں ہے، بے قراری بے چینی ہے۔ اب اس بدکارہ عورت نے جب دیکھا یہ نظارہ، اس نے کنویں میں پانی دیکھا، اس نے اپنے دوپٹے کو اپنے موزے کے ساتھ باندھا اور کنویں کے اندر ڈالا اور نکالا، موزے میں پانی تھا، وہ پانی اس کو پلایا، اس کتے کے پلے نے اور اس کے پاؤں چاٹنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنا پانی پیا اور سفر پہ چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بدکارہ عورت کی اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش کرتی، یعنی اس بدکاری کا سفر ہے، نیکی کا سفر بھی نہیں ہے، بدکاری کی ارادے سے جا رہی ہے، درمیان ضمناً ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا، اس نے اس کتے کے پلے کو پانی پلا دیا، اس کتے کے پلے کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق پر ترس کھانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت پر رحم کیا، اس کی بخشش کر دی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اسے تو علماء نے لکھا
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان. اسے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مخلوقات ہیں یہ بھی دعائیں دیتی ہیں، یہ بھی بد دعائیں کرتی ہیں. اگر کوئی شخص ان پہ ظلم کرے تو یہ بد دعا کرتی ہیں، اگر کوئی ان کو نفع پہنچے یہ دعا کرتی ہیں. اس دعا کا نفع انسانوں کو ہوتا ہے، انسانوں کو نفع ہوتا ہے. اور ایسی انسانوں کو نفع ہوتا ہے اور ایسی بے شمار واقعات اولیاء اللہ کے موجود ہیں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 2 سال تک بیمار تھا، 2 سال تک، اور اتنا بیمار تھا کہ ہر طبیب عاجز آ گیا، اپنی جگہ سے نہیں ہٹ کے وضو کر رہا ہوں، تیمم سے گزارا 2 سال اسی طرح موت کا انتظار ہے. کہتے ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ جو ہے وہ یوں اپنے بل میں سے نکلا تو ایک سانپ اس کی طرف بڑھا، قریب تھا کہ وہ اژدہا اس کو دبوچتا. تو مجھے اس بلی کے بچے پہ ترس آیا تو میں نے ادھر دیکھا تو میرا ڈنڈا میرے پاس تھا. تو میں نے غصے سے جوش سے اٹھ کے مارا. تو جیسے سانپ پہ لگا تو اژدہا ادھر بھاگا اور بلی کا بچہ جلدی سے اپنی ماں کی طرف دوڑا. ادھر سے بلی آ گئی، بلی نے جلدی اپنے بچوں کو آغوش میں لے لیا. کہتے بس میں رات کو سویا ہوں، صبح اٹھو میری بیماری ٹھیک ہو گئی، میں بالکل صحت مند. میں حیران، بار بار اپنی ٹانگوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، بدن کو ہاتھ لگاتا ہوں، چلتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ گر نہ جاؤں. میں تو بڑا سخت بیمار تھا، بیماری کہاں گئی؟ سارا دن اسی پریشانی میں حیران کہ یا اللہ بیماری کہاں گئی، کیا یہ ماجرا ہوا ہے. رات کو جو ہے خواب کیا دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. کہا کہ تو نے بلی کے بچے کو جو بچایا، کہ جو پریشانی اور بیماری اور تکلیف ہے اس کو دور کر دے، اس نے آج میرے بچے کی جان بچائی. اللہ تبارک و تعالی اس بلی کی دعا قبول کر کے تجھے صحت و عافیت عطا فرما دی. اب بتائیے، یہ مخلوقات، معمولی مخلوقات بھی دعائیں کرتی ہیں اور یہ بددعائیں بھی کرتی ہیں. اگر کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، تو ان جانور کون پوچھنے والا، مارو اس کو. ہم تو جب کتا دیکھتے پتھر پہلے اٹھاتے ہیں، مارو اس کو، کتے کو پتھر مارو. ہمارے ملکوں میں تو بہت رواج ہے، کتا مل جائے ایک دفعہ بچوں کے لیے وہ ایک تماشا ہے. اس کو میدان کے اندر گھیر لیتے ہیں، پھر اس کو پتھر برساتے ہیں، کتا کہیں کبھی ادھر کو. یہ کون سے ثواب کی آپ مارنا شروع کر دیں. تو وہ یہ بے جانور بددعائیں کرتے ہیں. اس بددعاؤں کے نتیجے میں وہ شخص بھی مبتلا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے یار پتہ نہیں کیوں کسی نے جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، پتہ نہیں کسی نے نظر لگا دی. نہیں، آپ نے اللہ کی اس مخلوق پر جو ظلم کیا تھا، جس مخلوق کا فریاد رس سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں تھا، اسے کہتے ہیں کہ اس شخص کی بددعا سے بچو جس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، جس کے پاس دنیا کے سورس ہوں، بادشاہ سے تعلق، وزیر سے تعلق. اس کو اگر تم ہاتھ ڈالو گے وہ بادشاہ کو شکایت کرے گا. دنیا کے سورس ہوں، بادشاہ سے تعلق، وزیر سے تعلق، اس کو اگر تم ہاتھ ڈالو گے وہ بادشاہ کو شکایت کرے گا، وزیر کو شکایت کرے گا، پولیس مین کو شکایت کرے گا. فرمایا کہ یہ کتنی پکڑ کر سکیں گے، کیا سزا دے سکیں گے زیادہ سے زیادہ. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب پکڑ کرتا تو اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. بددعائیں بھی مخلوق کر دیتی ہے. یہاں تک کہ یہ بے جان چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بے جان چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو کلام کرتی ہیں. یہ زمین ہمیں بظاہر بے جان نظر آتی ہے، لیکن نہیں، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے متکلم ہے، کیونکہ ہمارے سامنے مردہ ہے، اللہ کے سامنے گفتگو کرتا ہے. پانی کا قطرہ قطرہ خدا کے سامنے فریاد پیش کرتا ہے. تو بے جان جو چیزیں، ان پر بھی بلا وجہ ہاتھ بڑھانا. لوگوں کی عادت ہے، ہمیں دیوار میں مکے مارنے، غصہ آیا دیوار کو مکے مارنے شروع کر دی، غصہ آیا ڈنڈا لے کے اپنی گاڑی کو مارنا شروع کر دیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اچھا انسان نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز اپنے قاعدے سے ہٹ کر کی جائے وہ ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے. آپ بلا وجہ بے چان چیزوں پر بھی بلا وجہ برس رہے ہیں تو اس کا بھی نقصان، آپ ہی کا نفع کچھ بھی نہیں ہے. تبارک کیف تو کہنے کا آپ ہی کا نفع کچھ بھی نہیں ہے. تبارک کیف تو کہنے کا مقصد یہ ہے. تو دیکھو اس کتے کے پلے کو
وہاں وجود لفظی بھی موجود، وجود ذہنی بھی موجود، لیکن اس کی پیاس بجھ نہیں رہی ہے۔ لیکن جب وجود عینی حقیقت میں پانی فزیکلی جب اس خاتون نے اس کو پلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر اس کی بخشش کر دی۔ تو معلوم کہ اصل قیمت وجود عینی کی ہے، فزیکلی جو چیز آپ سامنے پیش کر اس کی قیمت ہے۔ زبانی کلامی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ زبانی کلامی ہزار باتیں آپ کرتے رہیں، وہ واقع لکھا تاریخ بڑی تعریف کی، آپ کو پتہ شاعر لوگ پھر تعریف کرتے ہیں، قلاب آسمان زمین کے بلا دیتے ہیں۔ اب بادشاہ کے لیے بہت زبردست قصیدہ اسے پڑھا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، سینے سے لگایا، کہا کہ ہم آپ کو انعام دیں گے، آپ کو انعام دیں گے، آپ فلاں تاریخ کو آ جائیں، آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا، کہ آپ فلاں تاریخ کو آ جائیں، آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، چلا گیا۔ اب جو متعلقہ تاریخ تھی اس سے پہلے جناب اسے شیروانی سلوائی، نئی شیروانی ادھار پہ سلوائی، نیا پجامہ ادھار پہ سلوایا، اور جناب خوشبوئیں اچھی لیں، اپنی دینی چاہیے، پوری تیاری اچھا بھلا جو اس زمانے میں کئی ہزار درہم کا خرچہ کر لیا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ عصا لے کے جناب بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ تو دربار نے کہا بھی کہاں جانا صاحب؟ کہا بادشاہ سلامت آج مجھے انعام ملنا ہے، بادشاہ سلامت نے مجھ سے وعدہ کیا آج جو ہے انعام ملا، میں نے بڑی اچھی شاعری ان کی بڑی مدح تعریف کی تھی۔ کہتا اچھا، تو بادشاہ کو بتایا کہ جی یہ صاحب آئے ہیں، آپ نے ٹائم دیا تھا۔ بادشاہ نے اس کو پہچانا ہی نہیں، وہ بڑا پریشان۔ کہا بادشاہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں فلاں شاعر ہوں۔ کون سا شاعر؟ کہا جی عبد الوارث دکھی۔ کون سا شاعر؟ کہا جی عبد الوارث دکھی۔ یہ شاعروں کے خود تخلص ایسے ہوتے ہیں نا، عبد الوارث دکھی، محمد دین زخمی، احمد علی مجبور، یہ ان کے تخلص ہوتے ہیں۔ اب وہ عبد الوارث دکھی بیچارہ، اوکے یہ دکھی صاحب کیا کریں کہ جی آپ کو یاد نہیں فلاں تاریخ میں میں نے آپ کا، اچھا سوچنے لگا، وزیر نے یاد کرا، او اچھا 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 یاد آ گیا بھائی، بس وہ تو ہو گیا تھا، اس کا کیا؟ کہ نہیں جی نہیں، آپ نے کہا تھا آج انعام دینا ہے۔ کہا تھا واہ بہت خوب بھائی شاعر صاحب آپ بھی بڑے بھولے ہیں، آپ نے زبانی کلامی اس سے ہمیں خوش کر دیا تھا، زبانی کلامی ہم نے بھی آپ کو خوش کر دیا تھا، ہمیں خوش کر دیا تھا، زبانی کلامی ہم نے بھی آپ کو خوش کر دیا تھا۔ فزیکلی لین دین کی تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو قلابے میں لائے تھے آسمان زمین کے، تو مجھے پتا تھا کہ میں کس قابل ہوں، میں کس قابل ہوں مجھے پتا تھا، اپنی اوقات میں جانتا تو مجھے پتا تھا، بس آپ قلابے میں لائے جا رہے ہیں، وہ بنا دیا آپ نے مجھے، تو آپ نے مجھے الفاظ سے خوش کر دیا، میں نے بھی الفاظ سے آپ کو خوش کر دیا، تو بس یہ فزیکلی لین دین کی تو کوئی بات نہیں۔ تو بات بھی دیکھو وہ وجود لفظی، تو شاعر نے بھی وجود لفظی پیش کیا، تعریف کی ہے، بادشاہ نے بھی وجود لفظی پیش کیا، ماشاءاللہ آپ کو انعام دیں گے، وہ خوش ہو گیا۔ اس کی بے وقوفی ہو تو وجود عینی کے بغیر تو کام نہیں بننا، وہ انتظار کر رہا ہے کہ مجھے اب فزیکلی ملے گا کچھ۔ تو معلوم ہے کہ اصل قیمت تو وجود عینی کی ہے، وجود لفظی کی قیمت نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز کو دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، فیصلہ وجود عینی پر ہی ہوگا، فزیکلی وہ چیز اگر سامنے آتی ہے، فیصلہ وجود عینی پر ہی ہوگا، فزیکلی وہ چیز اگر سامنے آتی ہے، اب جا کے معاملہ مکمل ہوتا ہے۔ الفاظ کے اندر اگر چیز ہے یا دل و دماغ کے اندر ایک چیز بیٹھی، اس کی بظاہر کوئی قیمت نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان کے بھی تین وجود، ایمان لاتے ہیں تو ایمان کے بھی تین وجود ہیں۔ ایک اس کا وجود لفظی ہے، الفاظ کے اندر اس ایمان کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ وجود لفظی ہے ایمان کا۔ دوسرا اس کا وجود ذہنی ہے، ہمارا دل بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ وجود ذہنی۔ تیسرا وجود عینی ہے کہ ہم اپنے ایکشنز، اپنے اعمال و احوال ایسے کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ مومن بندہ ہے، آدمی مومن ہے، یار دیکھو رکھ رہا ہے، یار یہ مومن مسلمان ہے، یار زکوٰۃ دے رہا ہے، یار یہ مومن مسلمان ہے، یار حج کے لیے لبیک اللہم لبیک کرتا جا رہا ہے، یار یہ مومن مسلمان ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو تم مسجد نماز کے لیے آتے جاتے دیکھو، اس کی ایمان کی تصدیق کر دو، اس کی ایمان کی تصدیق کر دو کہ یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، وہ نماز ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔
یہ فرق ہے. تبھی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، لہذا واجب القتل ہے. وہ تو یہاں تک فتویٰ دیتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ کافروں والا کام کیا اس نے. اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ کافروں والا کام کیا اس نے. اعتقادی کافر نہیں ہو، کافروں والا کام کیا، کیونکہ نماز نہ پڑھنا کافروں کا کام ہے، لہذا اس نے بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑ کے کافروں والا کام کیا، لہذا یہ گناہ کبیرہ ہے. جان بوجھ کے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. لہذا فرمایا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو. لہذا فرمایا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو حتیٰ یتوب او یموت، یہاں تک یا تو توبہ کر لے کہ جی آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا اور اب باہر آ کے نماز کی پابندی کرے، اور یا اگر توبہ نہیں کرتا یموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے. جب مر جائے تو اس کا جنازہ نکال، اس کو چھوڑو نہیں. میں اس لیے کہ کافر آپ کو چیریٹی کرتے نظر آتے ہیں، زکاتیں صدقے کافر ہم سے زیادہ دیتے نظر آتے ہیں، بظاہر سب کرتے ہیں. روزہ وہ روزہ رکھنے کی وہ کہتے ہیں کہ ڈائٹ پلان بھی ان کے بنے ہوتے ہیں کہ 12 گھنٹے نہیں کھانا، صرف 2 گھونٹ پانی کے پینے، جوس پینا ہے. تو لیکن نماز کا پینا ہے، تو لیکن نماز کا کوئی عنوان ان کے ہاں نہیں ہوتا. تبھی نبی فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہے. لہذا نماز کی پابندی یہ گویا کہ عینی وجود ہے آپ کے ایمان کا کہ اس شخص جو ہے مسلمان اور مومن ہے. تو دیکھو جس طریقے سے ہر چیز کا وجود لفظی، وجود ذہنی اور وجود لفظی، وجود ذہنی اور وجود عینی ہے، ایسے ایمان کا بھی وجود لفظی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ دنیا کی چیزوں کا تو وجود لفظی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پانی کا لفظ بولے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، روٹی کا لفظ بولے تو کوئی فائدہ نہیں، اسے بھوک نہیں مٹتی ہے. یا روٹی لکھ دیں تو اس کے ایمان کا لفظ بولیں، یعنی عام اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں تو اس کا تو نفع ہے. ہم اس کا کلمہ سن کے اس کو مسلمان مان لیتے ہیں، اس کو مسلمان مان لیتے یہ مسلمان ہے. تو دیکھو باقی جو الفاظ ہیں ان کا تو بظاہر فائدہ نہیں، لیکن ایمان کا کمال یہ ہے. ایمان الفاظ کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ اندر کے چھپے ہوئے ایمان کی تصدیق کرتا ہے. کیونکہ زبان سے جب انسان اقرار کرتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، تو اس کے الفاظ سے ہم سمجھ جاتے ہیں اس کے دل کے اندر تصدیق موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں الفاظ بغیر دل کی تصدیق کے معتبر نہیں ہیں. اگر دل کے اندر دل کی تصدیق کے معتبر نہیں ہیں، اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے، زبان سے ایمان کے الفاظ اگر کہہ رہا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ مومن نہیں ہے. چنانچہ سورۃ منافقون اسی بات پر اتری کہ منافقین کہتے تھے نبی کے سامنے اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ مومن نہیں ہے. حالانکہ الفاظ سے بول رہے ہیں، اللہ یہ فرما رہے کہ یہ منہ سے بول رہے ہیں، اندر نہیں ہے. لیکن یہ الفاظ کو تو اندر کا تعارف بننا ہے، اندر قلب کی تصدیق اگر ہے تو یہ مومن ہے، بھلے زبان کے الفاظ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مجبور کر دیا جائے کفری الفاظ کہنے پہ کہ تم جو کفر کا لفظ کہو ورنہ تمہیں ابھی قتل کر دیں گے. تو قرآن نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو مجبور کیا گیا جان سے مارنے دیں گے یا تمہارے اعضاء کاٹ دیں گے ورنہ تم کلمہ کفر کہو. تو فرمایا کہ اگر وہ الفاظ میں کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل کے اندر اس کے ایمان کی تصدیق موجود ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن ہے. تمہارا اصل فیصلہ دل کی تصدیق پر ہے کہ دل کی تصدیق کے اندر ہے، الفاظ میں کفر کہہ دیے اندر جو کفر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مومن مان رہے ہیں. قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہو جائے گا، شہادت کے عظمی مقام پر فائز ہوگا. لیکن اگر اس نے کہہ دیا، رخصت کا راستہ اختیار کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ مومن ہے. اس کے قلب کے اندر چونکہ ایمان ہے اور ایمان پر مطمئن تھا، جان چھڑانے کے الفاظ کہہ دیے. تو معلوم ہے کہ دل کی تصدیق کی کتنی بڑی طاقت کہ قلب، تو معلوم ہے کہ دل کی تصدیق کی کتنی بڑی طاقت کہ قلب کے اندر ایمان. الفاظ کے اندر کہہ دیا، یہاں تک کہ فرمایا اگر ہمارے سامنے کوئی الفاظ میں ایمان لے کے آیا اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس کے دل میں کفر ہے، تو ہمیں اس کے الفاظ کا ایمان ماننا ضروری ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ منافقین کے اندر کی کفر کو تو اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ کہہ رہے کہ نہیں اندر کفر ہے لیکن میرے سامنے تیرے سامنے اگر کوئی کہے گا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی، تو ہم کس بیس پہ اس کو ڈینائی کریں گے؟ نہیں تم کافر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر تو ہم جھانک نہیں سکتے۔ دیکھو اسلام کا کمال یہ ہے کہ ظاہری الفاظ میں جب اسے ایمان کا لفظ بول دیا تو اس کے ایمان کو آپ قبول کر لیں، آپ کو اس کو ڈینائی کرنے کا حق نہیں کہ نہیں جی نہیں آپ کافر ہے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے بیٹے بنے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو بیٹا بنا رکھا تھا، ایسے چہیتے بالکل آپ نے پالا گویا کہ اتنی محبت اور پیار۔ ایک غزوے کے موقع پہ گئے ہیں، غزوے پہ حملہ کیا ہے تو بکریاں چرا رہا تھا، جب اس کی حملہ آور ہوئے ہیں تو اس چروائے نے جیسے ان کو دیکھا تو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے تلوار ایک لمحے کے لیے روکی، پھر دل میں سوچا کہ نہیں یہ دھوکے سے کلمہ نہ پڑھ رہا ہو، یہ اپنا یہ بکریوں کا ریوڑ بچے سے کلمہ نہ پڑھ رہا ہو، یہ اپنا یہ بکریوں کا ریوڑ بچانے کے لیے اس نے کہ کلمہ نہ پڑھا ہو، اور اس وقت تلوار سامنے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ نہ پڑھا ہو۔ انہوں نے یہ ازیوم کیا کہ نہیں یہ اپنا جان بچانے کے لیے کیا ہے، ایک لمحہ رکے پھر آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا۔ جب سامنے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آ گیا، ایک چرواہا بھی ان میں سے تھا، اس سے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا، میں ایک لمحے کے لیے رکا کہ ہے یہ تو مسلمان ہے، پھر میں سوچا نہیں یہ اپنا مال مویشی بچانے کے لیے مسلمان بن رہا ہوگا، یا اپنی جان بچانے کے لیے بن رہا ہوگا کیونکہ اب ہم حاوی ہو گئے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا توقف کیا، اس کے بعد میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ بس یہ سننا تھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنے غضبناک ہوئے۔ فرمایا کہ اسامہ اللہ شققت قلبہ، اللہ شققت قلبہ، اے اسامہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ کافر ہے؟ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہاں ایمان نہیں ہے؟ تو نے اس کے الفاظ پر اعتماد کے دیکھا تھا کہ وہاں ایمان نہیں ہے؟ تو نے اس کے الفاظ پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ تو نے اس کے الفاظ کو کیوں نہیں ماننا کہ جب الفاظ سے ایمان کہہ رہا ہے تو بس تمہیں مان لینا چاہیے تھا؟ اللہ شققت قلبہ، تو نے دل کی تصدیق تم کہاں سے دیکھ لی؟ فرمایا کہ اتنی مرتبہ بار بار آپ دہرا رہے تھے اور آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری تھے۔ قیامت میں، کل روز قیامت میں وہ چرواہا ایمان لے کر اللہ کے سامنے اگر پیش ہو گیا تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا اللہ کے سامنے دینے کے لیے؟ تو نے اس مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا۔ کل اللہ کے سامنے اگر وہ کلمہ ایمان لے کے آ گیا، اسامہ تیرے پاس کیا چھٹکارے کی صورت ہے؟ اور یہ بات کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، کر رہا تھا کہ کاش میں آج تک زندہ نہ رہتا، کل ہی میری موت آ چکی ہوتی، یہ جو کچھ مجھ سے ہوا اس سے پہلے میں نسیہ منسیہ ہو جاتا، میں موت کی گھاٹ اتر چکا ہوتا، تاکہ میرے ہاتھ سے یہ واقعہ سرزد نہ ہوتا۔ ادھر وہ پشیمان ہے۔ دیکھو ظاہری الفاظ کے اندر جب ایمان ایک شخص پیش کر رہا کہ آپ یہ کہ نہیں آپ مسلمان نہیں، تو نبی نے اس قدر سختی فرمایا کہ نہیں، اندر کی تصدیق اس سے فیصلہ نہیں، فیصلہ بس الفاظ کہہ دیے ایمان کے بعد مومن ہے، مسلمان ہے۔ اب آپ ہاں یا تو آپ کے ڈینائی کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے کہ نہیں یہ اندر اس کے کفر ہے، یا تو آپ کے ڈینائی کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے کہ نہیں یہ اندر اس کے کفر ہے، تو پھر آپ اس کو ڈینائی کریں، وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ وہ نبی اللہ شققت قلبہ، کیا دل کو چیر کے دیکھا ہے؟ کیونکہ مومن کا دل تو روشن ہو جاتا ہے۔ بہقی کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن جب ایمان لاتا ہے، یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن جب ایمان لاتا ہے تو اس کے دل پر ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد جو ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنے لگتا ہے تو پھر ایک اور سفید نقطہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ایمان بڑھتا ہے، کہ ایمان اور بڑھتا ہے، پھر اس کے تقاضے آتا ہے، یہاں تک کہ پورے قلب پر سفید نقطے لگ کر دل بالکل سفید روشن ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم مومن کے دل کو چیر کے دیکھو اس کا دل روشن سفید نظر آئے گا، اور منافق و کافر جب کفر کرتا تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ کفریات کے اندر آگے بڑھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کا منافق کا دل اگر چیر کے دیکھو گے وہ بالکل سیاہ نظر آئے گا،
اور ظاہر ہے کہ دل کے روشن ہونے کو یا سیاہ ہونے کو وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ جس کا دل خود روشن ہو، جو بصیرت و بصارت سے منور ہو، وہی ایسے دل کا نور دیکھ سکتے ہیں. میں اور آپ تو نہیں دیکھ سکتے. اور فرمایا کہ وہی نور جو قلب پر ہوتا ہے، وہ نور پھر انسان کے بدن پر اور ظاہر پر ظاہر ہو جاتا ہے. اس کے دائیں بائیں بھی وہ نور محسوس ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہر عمل کے اندر وہ نور نظر آنے لگتا ہے. اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، اس کا ہر عمل روشن ہو جاتا ہے، اس کا ہر عمل روشن ہو جاتا ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں اپنے مریدین کے ساتھ. تو ایک دم فرمانے لگے کہ بھائی یہ حرم میں کون آ گیا کہ یہ حرم جو وہ انوارات سے روشن ہو گیا، بھر گیا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، کون آیا حرم میں؟ یہ کہا تو سب مریدی متفصیلی حیران ہوئے کہ کون آیا. خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی قدس سرو کے پیر و مرشد ہیں، وہ گزرے احرام میں. وہ گزرے تو فوراً مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ میں بھی تو کہوں آج حرم میں کون آ گیا ہے کہ حرم میں کے اندر کون آ گیا ہے کہ حرم میں کے اندر جو انوارات کی بارش شروع ہو گئی ہے، انوارات سے حرم روشن ہو گیا ہے. کیونکہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ انوارات سے ایسے منور کہ جیسی حرم کے اندر داخل ہوئے حرم روشن ہو گیا. تو یہ اللہ والوں کی انوارات دیکھنے والے بھی اللہ والے چاہیے. مجھے کیا نظر آئیں گے، ہماری آنکھیں کیا خیرہ آنکھیں ہیں، لیکن وہی بینا آنکھیں جن کی ہیں وہ ایسے انوارات کو دیکھتی ہیں. تو یہ نور کامل جب مکمل ہو جاتا تو یہ مومن کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انوارات اس کے بڑھ رہے ہیں. ایمان یہ اپنے انوارات کے اعتبار سے گھٹتا اور بڑھتا ہے. ہاں انسان اگر کفر چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا اور جب وہ فحش عیاشی میں لگ گیا تو اس کے ایمان کا نور کم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل جو اس کا بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو ایمان کے وجود لفظی، لیکن لفظ کے اندر جب ایمان آپ کے سامنے پیش ہو گیا، وہ اندر کی تصدیق کو گویا کہ ترجمانی کر رہا ہے، ہو گیا وہ اندر کی تصدیق کو گویا کہ ترجمانی کر رہا ہے، لہذا وہ شخص مومن ہے. چاچی حدیث میں آتا ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میدان جہاد میں پھر مجھے اس جنگ میں موقع ملے، میں اس پر حاوی ہونے کی کوشش کروں اور وہ دوڑ کے کسی درخت کے آڑ میں چلا جائے اور میں وہاں جا کر اس کے اوپر حاوی ہو گیا، غالب ہو گیا، قریب ہے کہ اب میں اس کے ہاتھ کو کاٹوں اور وہ اسی وقت کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لے، ایمان رسول اللہ کلمہ پڑھ لے، ایمان کا اعلان کر دے، تو کیا میں یہ سوچ کے کہ یہ اس کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ یہ موت سے بچ کے ابھی تو میرا بازو کاٹا اس نے، یہ اس کے اندر ایمان ہوتا ہے میرا بازو کیوں کاٹتا، یہ تو بڑا ظالم ہے، لہذا یہ سوچ کے کہ یہ دھوکہ دے رہا میں اس کو قتل کر دوں تو کیا حکم ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ضرور تمہیں اس کے ایمان کو مان لینا ہے، اس کے ایمان کو تجھے مان لینا ہے. اور فرمایا اگر تو نے اس کو قتل کر دیا تو اب اس مقام پر آ جائے گا جس مقام پر وہ پہلے تھا، جیسے وہ کفر کے اندر مباح دم تھا، اس کا خون حلال تھا، اب تیرا خون حلال ہو جائے گا، مطلب تو کافر ہو جائے گا. دیکھو یہ کمال صرف اسلام کا ہے. آپ اگر سوچیں میدان جنگ کے اندر بڑے سے بڑا با اخلاق شخص بھی اپنے مد مقابل کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرتا، کہتا نہیں یہ دھوکہ دے رہا ہوگا، کرتا نہیں، کتنی بھی مجبوری کو شو کرے وہ اس کو چھوڑے گا نہیں. کہا کہ نہیں لیکن اسلام کا کمال دیکھو، اسلام کا کے سامنے اگر کافر اگر کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اسلام اجازت نہیں دیتا آپ اس کو قتل کریں، اس کو چھوڑ دیں. اب فیصلہ آخر کے میدان میں ہوگا، اگر دھوکے سے تجھے اگر اس سے قتل کر دیا کوئی بات نہیں، شہادت مطلوب ہے، مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو اجازت نہیں دیتا آپ اس کو قتل کریں، اس کو چھوڑ دیں. اب فیصلہ آخر کے میدان میں ہوگا، اگر دھوکے سے تجھے اگر اس سے قتل کر دیا کوئی بات نہیں، شہادت مطلوب ہے، مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت تو مومن کا مطلوب ہے، اللہ کے سامنے شہادت خون کے ساتھ تو پیش ہو جائے گا اور وہ اللہ کے سامنے کفر کے ساتھ آئے گا.
تم یہ نہ سوچو کہ پر دھوکہ دے دے گا میں اس کو قتل کر دوں، پھر وہی بات ہے جو نبی نے فرمائی کہ تو اس کے مقام پر آ جائے گا، مطلب اب تو مباح دم ہوگا اور اللہ کے سامنے مجرم ہوگا۔ تو دیکھو معلوم ہے ظاہری الفاظ ایمان کے بارے میں، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ معمولی بات پہ لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں، معمولی بات، اور پھر خود ہم صبح شام ایسے ایسے مناظر گزرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی چیز کی وجہ سے ہم کافر ہو گئے، ایمان سے نکل گئے۔ ایمان اتنی نازک چیز ہے، کتنی چیزیں جن پہ ہم ٹھٹا مذاق کر دیتے ہیں، کیا پتہ اس وجہ سے ایمان سے نکل گئے۔ تبھی تو علامہ شامی رحمۃ اللہ اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں تک وہ تو لکھتے کہ نکاح کی بھی تجدید کرے، اس لیے کہ جب ایمان چلا جاتا ہے تو جو ہے منکوحہ کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، فرمایا نکاح کی بھی تجدید کرے، جو ہے منکوحہ کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، فرمایا نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ایمان اتنی زبردست چیز، اتنی کام کی چیز ہے کہ ایمان اگر ہے اور باقی اعمال صالحہ نہیں ہے، انسان گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بخشش کی امید ہے، کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہوں کا دفتر دکھائیں گے، 99 دفتر گناہوں کے۔ فرمایا کہ یہ اپنے گناہوں کے دفتر دیکھ لو، کہیں کسی فرشتے نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں لکھ دیا جو تو نے کیا نہیں۔ وہ دیکھے گا کہ نہیں، جو میں نے کیا سارے لکھے۔ کہا کہیں کہ نہیں، جو میں نے کیا سارے لکھے۔ کہا کہیں گناہ تو نے کم کیا اور زیادہ لکھ دیا ہو، یہ دیکھ لے۔ کہا کہ نہیں، جتنا میں نے گناہ کیا اتنا لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے۔ اللہ فرمایا کہ آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں اور کوئی اچھی طریقے سے دیکھ لو، کوئی کمی بیشی نظر آتی تو ابھی بول دو۔ کہا جی نہیں، کوئی کمی بیشی، سارے واقعی میں نے گناہ کیے ہیں، میں کوئی فرشتوں نے کوئی غلط نہیں لکھا، صحیح لکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمایا کہ لو یہ ایک پرچی ہے، نامہ اعمال کے دوسرے ترازو میں اپنی یہ ایک پرچی رکھ دو کہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود تھی، وہ نیکی تمہیں دے رہے ہیں، وہ رکھ دو پلڑے، تمہیں دے رہے ہیں وہ رکھ دو پلڑے میں۔ وہ پرچی لے کے کہا کہ رب ذوالجلال 99 دفتر گناہوں کے وزنی بھرے ہوئے، اس کے سامنے یہ ایک پرچی کا کیا وزن ہے؟ کہا کہ نہیں، آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا، دیکھیں کہ جو وزنی ہوگا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ تمہارا کام اس پرچی کو ترازو کے اندر رکھنا ہے، فیصلہ ہوگا۔ تمہارا کام اس پرچی کو ترازو کے اندر رکھنا ہے، عدل کے ساتھ تولنا ہمارا کام ہے۔ جیسے اس پرچی کو ترازو میں رکھا جائے گا اور فرشتے اس کو جب تولیں گے، فرمایا 99 کے 99 دفتر ہلکے ہو جائیں گے، اور وہ پرچی کا وزن ایک دم اتنا نیچے چلا جائے گا تو حیران ہو جائے گا یہ شخص، رب ذوالجلال یہ کیا تھا؟ جب پرچی کو دیکھیں گے صرف ایمان کا کلمہ موجود ہوگا۔ کہا تیرا یہ ایمان جو تھا یہ ہمارے پاس آیا تھا، تیرے یہ سچے ایمان کو ہم نے جب تولا ہے تیرے سارے گناہ ہلکے پڑ گئے۔ ایمان اتنی بڑی طاقت ہے، اسے ایمان کا، اور ایمان جب پختہ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں کہ میں جتنے بھی اللہ والے موجود ہیں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چلے آج آپ کا زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا عمل کریں گے؟ انہوں نے سوچا کہ ظاہر ہے کہ بڑا اہم عمل کریں گے، اس دن آخری دن ہے تو اچھے اچھے اہم عمل مجھے پتہ چل جائیں گے۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، دوسرے کے پاس، سب نے لکھ لیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت اگر آپ کا آخری دن ہو پتہ چلے تو آپ کون سا اچھا عمل کریں گے؟ حضرت فرمایا جو میں کر رہا روٹین وائز وہی کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا یا آپ سمجھ نہیں سکے۔ آج کل ہم کہتے ہیں جی آپ سمجھے نہیں، آدمی یہ کہنا بھی اخلاق ہے، یہ جی میں شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا، میں ایک اور عنوان سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا جی آپ سمجھے نہیں، یہ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں، اور بعض لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں سمجھے بھائی، ہماری سمجھ کو کیا ہے، تم زیادہ سمجھدار آ گئے، وہ پھر آگے سے تپ جاتا ہے۔ اور کہا جی میں آپ کو سمجھا گیا، وہ پھر آگے سے تپ جاتا ہے۔ اور کہا جی میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، اصل میں یہ کہہ آخری دن آپ کا ہے، اس کے بعد موت ہے، تو آپ کون سا اچھا عمل کریں گے؟ کہا کہ بھائی میں سمجھ گیا ہوں، جو میں روٹین میں کر رہا ہوں وہی کروں گا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت کیوں آپ کو اسپیشل عمل نہیں کریں گے اس دن؟ کیوں آپ کو اسپیشل عمل نہیں کریں گے اس دن؟ فرمایا کہ زندگی میں ہر عمل یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ آج آخری دن ہے، میں تو پہلے سے یہ روٹین پہ چل رہا ہوں کہ ہر عمل ہی یہ سوچ کے کرتا ہوں آج آخری دن ہے۔ یہ اس مقام پہ پہنچے یہ، اور کیسے اللہ نے ان کو نوازا۔
کچھ دوست تھے جب کہتے پکنک پہ نکل جاتے ہیں، پکنک پہ نکلے ہوئے تھے، اب جنگل میں گئے، زمین کھود رہے تھے تو دیکھا یار کچھ ہے یہاں، زمین کھودی تو خزانہ نکلا، سونا چاندی دیگیں، تو کھولا، وہ بڑے خوش ہو گئے، اچھل رہے، ناچ رہے، سونا نکلا۔ اب اس میں ایک نام اللہ کا لکھا ہوا تھا ایک تختی پہ، بڑا خوبصورت، اور باقی سونے چاندی۔ دوستوں نے کہا لو بھی اب یہ ہم تقسیم کریں گے، تو انہوں نے جب اللہ کا لکھا نام دیکھا تو انہوں نے اٹھا لیا، کہا کہ بھائی بات سنو، سونا چاندی تم لوگ تقسیم کرو، یار یہ نام بڑا اچھا لگا مجھے، یار یہ مجھے دے دو۔ اور کہا بھائی یہ تو نہ سونا چاندی ہے، میں پتری پہ لکھا ہوا، کہا نہیں کچھ بھی ہے یار، مجھے بہت پیارا لگا یہ نام، یہ میں رکھ لیتا ہوں، باقی آپ خود تقسیم کر لو۔ وہ سوچا اچھا بھی ایک حصے دار کم ہو گیا، زیادہ حصہ آ جائے گا، لے لیا۔ رات کو خواب دیکھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ ذوالنون مصری، تو نے اللہ کے نام کو عزت دی، اب اللہ تبارک اس سونے چاندی کو ٹھوکر مار کے اللہ نے تجھے اپنے بندوں میں چن لیا۔ اب پورے عالم میں ذوالنون مصری تیرا ڈنکا بجے گا۔ پھر وہی ہوا کہ ذوالنون مصری پورے عالم کے اندر ڈنکا بجا اور دنیا بھر سے لوگ آ کے سیراب ہوتے رہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو اندر سے بولتا ہے، ایمان ایسے فیصلے کرواتا کہ نہیں یار یہ اللہ کا نام مجھے دے دو۔ اگر ایمان نہیں ہے، آج ہم سب ڈالروی بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ میں عثمانی کون ہے، صدیقی کون ہے؟ کسی نے کہا یہاں کوئی عثمانی صدیقی نہیں، سارے ڈالروی ہیں، ڈالر پہ فیصلے کرتے۔ نہیں، ڈالر بھی ضرورت ہے، لیکن جہاں ایمان کے تقاضے آ جائیں وہاں پر ایمان جانے نہ دو۔ تو بھائی ایمان کو مضبوط کرو، اللہ سے ایمان کی پختگی اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے مانگو، کوئی قریب نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔